ورلڈ ایڈز ڈے کے موقع پر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس اسٹوری پر وزٹ کیا جائے جو 3 سال پہلے ہم نے لاڑکانہ کے تحصیل میں رتو ڈیرو میں کی تھی۔ 2019 کی فروری میں ڈاکٹر عمران اربانی جو کہ ایک یورولوجسٹ ہیں، ان کے پاس ایک 16 ماہ کی بچی کو لایا جاتا ہے جس کی یہ شکایت تھی کہ اسے کنٹینیوسلی ڈائریا ہے، اسے بخار کم نہیں ہو رہا، اسے کف ہے، اور یہی کچھ حالات تقریباً وہاں کے بہت سارے بچوں میں پایا جا رہا تھا۔ اور یہ بچی جب عمران اکبر اربانی کے پاس لائی گئی تو انہوں نے سوچا کہ اگر ان کو ساری میڈیسنز دی گئی ہے جو پرسکرپشنز کی گئی تھی پچھلے ڈاکٹرز کی طرف سے، ساری میڈیسنز دینے کے باوجود بھی اگر ان کا بخار ٹھیک نہیں ہو رہا، ان کا ڈائریا ٹھیک نہیں ہو رہا، تو کچھ اور وجہ ہوگی۔ اس بچی کا پہلے سے ہی ٹائیفائڈ، ملیریا اور جتنے بھی وائرل فیورز ہیں ان کا ٹیسٹ ہو چکا تھا اور سارے ٹیسٹ نیگیٹو آ چکے تھے۔ تو اب ڈاکٹر اربانی کے دماغ میں یہ شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے اس بچی کو HIV ہو۔ انہوں نے رینڈملی ایک HIV ٹیسٹ پیرنٹس کو لکھ کر دیا اور ان سے کہا کہ آپ یہ ٹیسٹ کروا کے میرے پاس آئیں۔ پیرنٹس گئے اور انہوں نے ٹیسٹ کروایا اور ٹیسٹ مثبت آیا، جس کے بعد اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ ٹیسٹ اوتھینٹک ہے، ڈاکٹر اربانی نے انہیں انسسٹ کیا کہ آپ دوبارہ سے ایک ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ پیرنٹس بھی اس بات کو ماننے کے لیے رضامند نہیں تھے، وہ راضی نہیں تھے۔ تو وہ گئے دوبارہ اور انہوں نے اس بار آغا خان سے ٹیسٹ کروایا اور دوبارہ سے ٹیسٹ ری ایکٹیو یعنی کہ پازیٹیو آیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر اربانی نے جب میری ان سے بات ہوئی تھی 2019 میں، انہوں نے کہا کہ میرے حساب سے ایک 16 ماہ کی بچی میں یہ چیز پایا جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کی وجہ سے، ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے یا کسی باربر یا حجام کی وجہ سے یہ چیز ہو سکتی ہے۔ دونوں پیرنٹس کا انہوں نے ٹیسٹ لکھ کر دیا کہ آپ پیرنٹس بھی ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ کہیں سے یہ پیرنٹل ایشو تو نہیں ہے۔ جب پیرنٹس کا ٹیسٹ ہوا تو اس میں دونوں پیرنٹس نیگیٹو آئے HIV کے لیے۔ اب اور زیادہ کلیئر ہو گیا، تو ڈاکٹر اربانی کے پاس پھر جتنے بھی پیشنٹ، جتنے بھی چلڈرن آ رہے تھے، ان سب کو انہوں نے HIV جو ہے ریکمنڈ کیا۔ HIV انہوں نے ٹیسٹ لکھ کر دیا اور بہت ہی شاکنگ طور پر اگلے 20 دنوں میں 20 بچے ایسے آئے جن کا کیس پازیٹیو آ چکا تھا۔ اور اب جب 3 سال گزر گئے اس بات کو، تو 2100 سے زیادہ افراد اس وقت رتو ڈیرو میں موجود ہیں جنہیں HIV پازیٹیو ہیں۔ اس میں سے 1450 تقریباً بچے ہیں اور 700 کے قریب جو ہے وہ ایڈلٹس ہیں، جن میں حاملہ خواتین بھی ہیں۔ ہماری آج کی انویسٹیگیشن کی سب سے منفرد اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ خواتین ایسی ہیں جنہوں نے بچوں کو ڈیلیور کیا جنہیں خود HIV پازیٹیو تھیں، اور ان کے بچوں میں اس ٹیسٹ کو کروانے کے بعد یہ پتہ لگا کہ ان بچوں میں HIV نہیں ہے۔ میریکولسلی ایک چیز ہوئی ہے کہ 80 بچے ایسے پیدا ہوئے ہیں جن میں ورٹیکل ٹرانسمیشن آف وائرس نہیں ہوئی ہے۔ تھوڑا سا وائرس کے بارے میں ادھر بتانا ضروری ہے کہ یہ وائرس دوسرے وائرس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ وائرس ایکچولی جو ہے وہ آپ کے خون کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی ڈرپ لگ جائے جو کہ پہلے کسی HIV پازیٹیو پیشنٹ کے لیے استعمال ہوا ہو، یا پھر کوئی ریزر اس طرح جو حجام یا باربرز یوز کرتے ہیں وہ کسی HIV پازیٹیو کو یوز ہوا ہو اور اسے کٹ لگ گیا ہو، اس پہ وائرس موجود ہو، یا پھر کوئی خون اگر لگایا گیا ہو کسی کو، جو خون لیا گیا ہو وہ کسی HIV پازیٹیو پیشنٹ کا اور آپ کے اندر وہ خون منتقل کیا گیا ہو، ان صورتحال میں اور پیرنٹس کے تھرو ان وجوہات کے بنا پر کسی بھی شخص کو HIV ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر میمن جو اس وقت انچارج ہیں رتو ڈیرو کے جو کلینک ہے، جو لیبارٹریز وغیرہ جو سیٹ اپ قائم کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ سندھ کی طرف سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک پورے سندھ میں 1 ملین تک تقریباً ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اور اس 1 ملین میں سے جو ہے وہ یہ جو 2100 کی فگر آئی ہے جو کہ ایکچولی کم ہوئی ہے، کیونکہ ٹیسٹ کی تعداد انہوں نے بڑھائی ہے۔ پہلے شروع میں پازیٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ تھا، اس میں کمی آئی ہے، لیکن ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس وقت بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ
ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر اربانی نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ جس طریقے سے 2019 میں یہ سارا آؤٹ بریک ہوا تھا اور اس ٹائم پہ پولیس بہت ایکٹیو ہو گئی تھی. اس وقت کے SSP مسعود بنگش نے بہت آگے ایکسٹینسولی کارروائی کر اور پریکٹسز جو ہو رہی تھی, جو عطائی ڈاکٹرز تھے, جو کویکس تھے, جو پرائیویٹ پریکٹیشنرز تھے, ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو روکا تھا, ان کی دکانیں بند کر دی تھی. اسی طریقے سے کچھ عرصے بعد ہی جو ڈاکٹر اربانی نے ہمیں بتایا کہ وہ پریکٹسز دوبارہ شروع ہو گئی ہیں. وہ کویکس, وہ عطائی ڈاکٹرز دوبارہ اپنی پریکٹسز کر رہے ہیں. حجامت پہ جو پہلے نگرانی تھی وہ اب ہٹ گئی ہے, وہ دوبارہ سے اسی پریکٹس کے ساتھ ہو رہی ہے, کیونکہ اس میں بہت حد تک تعلق ہے جو چھوٹے بچوں کا جو ختنہ ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے یہ چیز مانیٹر نہیں کی جا رہی کہ جو باربر افراد ہیں, جو حجام ہیں, وہ جو SOPs ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ ڈاکٹر اربانی کے مطابق یہ ایک ہائی رسک کمیونٹی بن چکی ہے. مگر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو سیٹ اپ قائم ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اس کی ایفرٹس کی وجہ سے سینٹر میں رجسٹرڈ تقریباً 250 بچوں کو اب اسکولز میں بھی ایڈمیشن مل چکا ہے. یعنی کہ وہ اب انہیں جیسے پہلے ایک بنا ہوا تھا مائنڈ سیٹ کہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے یا ان کے ساتھ کھانا نہیں پسند کرتے تھے, کیونکہ بہت زیادہ غلط فہمی تھی, مس انفارمیشن کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں تھی. تو اب وہ اویئرنیس کیمپین چلا کر بہت مسلسل ایک ایکسٹینسولی کام کر کے اس مسکنسیپشن کو ختم کیا گیا ہے. تو اب بچوں کو اپنی کمیونٹی میں وہ ویلکم کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کیا جا رہا. اس انویسٹیگیشن کے دوران ایک اور پہلو جو سب سے امپورٹنٹ تھا کہ 2019 میں بڑی تعداد میں جو جتنے بھی لوگ تھے رتو ڈیرو کے, وہاں پر لوگوں نے ایکیوز کیا تھا ایک ڈاکٹر کو, ڈاکٹر مظفر گھنگڑو کو, کہ ان کی وجہ سے یہ وائرس اسپریڈ ہوا. لوگوں کے مطابق جو انہوں نے ایکیوز کیا تھا اور جو پھر کمپلین فائل ہوئی تھی آفیشیل, اس کے مطابق کہ ڈاکٹر مظفر گانگڑو خود HIV پازیٹیو تھے, اور جب انہیں پتہ لگا کہ وہ HIV پازیٹیو ہیں تو انہوں نے اس بات کا غصہ ان کے بچوں سے نکالا تھا اور ان کے بچوں میں یہ وائرس جو ہے باضابطہ طور پر انجیکٹ کیا. پولیس نے ان کو حراست میں لیا تھا 2019 میں. کچھ ہی عرصے بعد پھر وہ بری بھی ہو گئے تھے, ان پر کوئی کیسز جو تھے وہ پروو نہیں ہو سکے تھے. اور ابھی کی یہ صورتحال ہے کہ ان کی جو دکان جو ہے وہ بند ہے شہر کے اندر جو واقع ہے, اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں, کوئی بھی شہری یا کوئی بھی آفیشل ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے. تو ہمیں ایکچولی پتہ نہیں ہے کہ اس انویسٹیگیشن کا یا اس جو کارروائی تھا اس کا منطقی کیا انجام بنا یا کیا اس کی رپورٹ سامنے آئی. یہ ایکچوئل صورتحال ہے اس وقت رتو ڈیرو کی. وہاں پر جو لوگ ہیں متاثرین ہیں, اس کے لیے گورنمنٹ نے فنڈز اناؤنس کیے تھے, جس کی پہلی قسط 3,000 روپے اور دوسری قسط 12,000 روپے ان کو دی گئی ہے. تھرڈ قسط میں مشکلات تھیں, وہ رک گئی تھیں, جس کے اوپر لوگوں نے وہاں پر بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی کیا, اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کروایا, جس کی اب ڈاکٹر شاہدہ میمن کے حساب سے جو پروسیس ہو چکی ہے اور DC صاحب وہ بہت جلد انہیں فراہم کر دیں گے. تو ہماری سٹوری آج.TV پر ہے, آپ پلیز یہ سٹوری فالو کریں, دیکھیں اس کی تفصیلات. اس ویڈیو میں جتنا مختصر ہو سکا تھا آپ کو بتانے کی کوشش کی.